تو آخر کار سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں اپنا سر ہلا دیا۔ تو اس پر سیدہ ہاجرہ نے فرمایا تب تو وہ ہمیں رائے گاہ نہیں چھوڑے گا، رواہ البخاری۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدہ ہاجرہ کے حسن ظن کی بنا پر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے کہ برکت پانی کا چشمہ جاری ہوا، بیت اللہ کی آباد کاری ہوئی، اور سیدہ ہاجرہ کا نام رہتی کائنات تک زندہ اور جاوید رہے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نبی بن گئے اور انہی کی اولاد میں سے خاتم الانبیاء اور امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے گم ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا اور اپنا معاملہ یہ کہتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنا شکوہ اور غم اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں، لیکن دل پھر بھی اللہ تعالیٰ سے پر امید رہا کہ اللہ میرے بیٹوں کی مکمل حفاظت فرمائے گا، اور اسی لیے کہہ بھی دیا کہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی امید دے کر بھیجا، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف کے ساتھ اس کے بھائی کی خبر گیری بھی کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ناقابل برداشت حد تک تکالیف میں گزرنا پڑا، لیکن بڑی آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حسن ظن، امید اور نوید کی کرن بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اپنے لو لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ تو اس وقت کلیم اللہ اور نبی اللہ کا جواب اللہ تعالیٰ پر توکل، بھروسے اور حسن ظن کا تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میری جلد ہی رہنمائی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایسا حکم دیا جس کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر اپنا عصا مار، تو یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کی ہر لہر بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل ترین شخصیت ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو لوگوں نے خوب اذیتیں دیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے پر امید تھے کہ اللہ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائے گا۔ طائف میں آپ کے پہاڑوں کے فرشتے سے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو اخشب نامی دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ متفق علیہ۔ انتہائی سنگین اور تباہ کن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظن کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ نے غار میں پناہ لی، کفار بھی آپ کے پیچھے آن پہنچے اور غار کا گھیراؤ کر لیا۔ اتنے خوف کے عالم میں بھی آپ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں کہا اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ایسے 2 افراد کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ متفق علیہ۔ آپ کو جس قدر بھی اذیتوں، تکلیفوں اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی آپ ہر وقت 2 ٹوک موقف رکھتے تھے کہ یہ دین
دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مٹی یا اون کے بنے ہوئے گھروں میں بھی اس دین کو داخل کر کے چھوڑے گا، چاہے اس کی وجہ سے کسی کو عزت ملے یا ذلت۔ رواہ مسند احمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی نے آپ پر تلوار سونت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بیدار ہوا تو اس نے تلوار سونتی ہوئی تھی۔ اس دیہاتی نے کہا آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ۔ 3 بار کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ رواہ البخاری۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ حسن ظن رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ میں ابن دغینہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ مطالبہ لے کر آیا کہ آپ نماز چھپ کر پڑھیں اور قرات کی بلند آواز بھی نہ کریں، یا پھر ابن دغنہ نے جو ضمانت ابو بکر کی لی ہوئی ہے وہ واپس کر دیں، پھر قریشی کفار جو چاہیں ابو بکر کے ساتھ کریں، ابن دغینہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری ضمانت تمہیں واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی ضمانت پر راضی ہوں۔ رواہ البخاری۔ اسی طرح جنوں میں بھی نیک جنات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وسیع علم کا یقین ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے نیک جنوں کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ہم نہ تو اللہ کو زمین میں چھپ کر عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے۔ یہ بندے اللہ تعالیٰ پر زبردستی اور جبری قسم نہیں ڈالتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط حسن ظن کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے وقت حسن ظن کی ضرورت مزید قوی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو، خیر مانگنے والے کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ سے امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ توبہ کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک یہ بھی سبب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اسے علم ہوا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی فرماتا ہے، لہذا جو بھی کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ رواہ مسلم۔ تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید راہ نجات ہے، لہذا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تینوں افراد کی پریشانی اور تکلیف اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے پر ہی واہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا یہاں تک کہ زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی جانب رجوع کیے بغیر کہیں پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اولیاء کی مدد کرنے پر قادر ہے، کوئی بھی ان میں رکاوٹ اور حائل نہیں بن سکتا۔ اللہ کی مدد کے بارے میں پر اعتمادی بھی یقین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ایمان لانے والے نیک اور اللہ سے خیر کی امید رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت آخر کار پا ہی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تحریر میں لکھا جو کہ اس کے پاس عرش پر ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ متفق علیہ۔ اگر کسی کی زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کو امید فراخی اور راہ نجات بن جاتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور وہ اپنی فاقہ کشی لوگوں کے سامنے رکھے تو اس کی فاقہ کشی ختم نہیں کی جاتی، اور جو شخص فاقہ کشی آنے پر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے تو عین ممکن ہے
کہ فوری یا قدر تاخیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے۔ رواہ ترمذی۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا، بیٹا اگر تم میرا قرض اتارنے سے عاجز آ جاؤ تو قرضہ چکانے کے لیے میرے مولا سے مدد مانگنا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے پوچھ ہی لیا، ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ میرا مولا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے جب بھی اپنے والد کا قرضہ چکانے میں پریشانی ہوئی تو میں نے دعا کی، اے زبیر کے مولا زبیر کا قرضہ چکا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست فرما دیتا تھا۔ رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت اور عنایت کرنے والا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے، اللہ کے فضل و کرم اور مغفرت کا امیدوار ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مرادیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نازل ہو کر فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو اسے بخش دوں؟ اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، شب و روز کی عنایتیں بھی اس میں کمی واقع نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں غلطیاں کرنے والا توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا اس سے توبہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال خوبی اور صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ انسان کو قریب المرگ حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جس وقت انسان دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے والا ہو، اور اس لمحے میں خیر کی امید کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو صرف اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ رواہ مسلم۔ انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ نیز انسان کو اپنے رب سے وہی ملتا ہے جس کی اللہ سے امید رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اور جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے جب بھی خیر کی امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمہ قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حسن ظن کی نعمت عطا کر دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی دینی نعمت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کسی بھی مومن کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ لوگوں کی کارکردگی بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے مطابق ہوتی ہے، اسی لیے مومن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے تو کارکردگی بھی اچھی دکھاتا ہے، جبکہ کافر اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہوتا ہے اور کارکردگی بھی نہیں دکھاتا۔ حسن ظن رکھنے کی عبادت سے اسلام کی امتیازی خوبی اور کمال ایمان آیا ہوتا ہے، اور یہی انسان کے لیے جنت کا راستہ بھی ہے۔ حسن ظن سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس قدر آپ اپنے رب سے حسن ظن رکھیں گے، خیر کی امید لگائیں گے، اتنا ہی آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اہل علم نے توکل کو حسن ظن سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی ایسے شخص پر توکل کریں جس کے بارے میں آپ بدگمانی کرتے ہیں، ایسے ہی جس سے امید نہ ہو اس سے آس نہیں لگاتے۔ حسن ظن کی علامات میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شرح صدر اور قلبی سکون کے لیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل، حسن ظن اور اللہ سے خیر کی امید سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حسن ظن سے خوش حالی کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے، مجھے خوش حالی اچھی لگتی ہے۔ متفق علیہ۔ جناب حلیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدشگونی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا نام ہے اور خوشحالی حسن ظن کا نام ہے۔
حسن زن انسان کو سخاوت، شجاعت اور بے باکی کا عادی بناتا ہے۔ چنانچہ ابو عبداللہ ساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا اپنی توانائی کا تحفظ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن کی حقیقت حسن کارکردگی میں پنہا ہے۔ اگر آپ دل جمی اور عمدگی سے عمل کرتے رہیں تو آپ کی محنت بار آور ہوگی۔ چنانچہ سب سے اچھی کارکردگی کا حامل شخص وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والا ہے۔ جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن ہوگا، لازمی بات ہے کہ اس کی کارکردگی بھی اسی قدر عمدہ ہوگی، اور جو شخص بد عملی کا شکار ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زنی کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد زنی کا شکار ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی کارستانیوں پر بھی حسن زن کرے تو وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف بنا بیٹھا ہے۔ اگر حسن زن انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے تو یہ مفید حسن زن ہے، لیکن اگر حسن زن میں کمی واقع ہوئی تو اعضاء گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن حکیم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔